انتشار کی سیاست کی، تقسیم کی سیاست کی، نفرت کی سیاست کی، ان لوگوں کے ساتھ ملاپ کر کے اس ملک میں بدامنی پھیلانے کی، ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تمام تر اس سازش کا سرغنہ عمران نیازی تھا اور اس کی سہولت کاری جنرل فیض اور ان کے جو باقی ساتھی ہیں وہ کر رہے تھے، اور باقی کچھ اس میں اور اداروں کے بھی لوگ شامل ہیں. دائرہ کار بڑھے گا، چاہے کوئی قاتل ہو، کوئی نثار ہو، یہ معاملات آگے چلیں گے. بانی پی ٹی آئی نے تقسیم اور نفرت کی سیاست کی، ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. سازش کے سرغنہ بانی پی ٹی آئی سہولت کار فیض حمید اور ان کے ساتھی تھے. ثاقب ہوں یا نثار، معاملات آگے بڑھیں گے، مزید گرفتاریاں ہوں گی. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے باقی صوبوں نے بھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے پروگرام بنائے ہیں. آئی پی پیز کا ریویو، بجلی چوری اور لائن لاسز روکنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے، دیر بحال نکلے گا. بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے فیض حمید کی گرفتاری سے خوفزدہ نہیں، نہ ڈرے ہوئے ہیں. ڈرے ہوئے ہوتے تو جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ نہ کرتے. اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے سہولت کاری کا نیٹ ورک پکڑے جانے کو مذاق قرار دیا. کہا ان کے سیل کے پاس جیمرز لگے ہیں، جیل میں موبائل کام نہیں کرتے. انہیں کوئی مواد باہر بھجوانا ہو یا کوئی چیز چھپانی ہو تو ان کے وکلاء اور پارٹی لیڈرز روز ملاقات کے لیے آتے ہیں. یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ جو ملک کی پرائم ایجنسی کے سربراہ رہے ہوں ان کو کورٹ مارشل کے لیے آپ اریسٹ کریں. یہ شواہد موجود ہیں کہ عمران خان کے ساتھ مل کے اس وقت کے جو تب وہ کورٹ بھی ہیڈ کر رہے تھے جب یہ 9 مئی کا واقعہ پیش آیا، تو یہ بہت ہی سنگین بات ہے. ملکی پرائم ایجنسی کے سابق سربراہ کو حراست میں لینا، کورٹ مارشل کرنا عام بات نہیں. جب 9 مئی ہوا، فیض حمید ایک کورٹ کو بھی ہیڈ کر رہے تھے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں حیران کن تھا، ایک وقت میں 29 مقامات پر منظم حملہ کیا گیا. بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں فیض حمید سے کوئی تعلق نہیں. آپ کے اس تعلق کی بنیاد پر جھوٹے مقدمے بنے، اس تعلق کی بنیاد پر عدم استحکام آیا. مونسون بارشوں کا دھواں دھار سپیل، ندی نالوں میں طغیانی. محمد میں شاہ اسماعیل ڈیم اور خورشید ڈیم بھر گئے، پانی باہر نکلنے لگا. لنڈی کوتل میں پاک افغان شاہراہ پر سیلابی ریلے کے باعث گاڑیاں پھنس گئیں. لوئر دیر کے نالوں میں طغیانی، دریائے پنچگڑا میں پانی کی سطح بلند ہو گئی. سیلابی ریلا ٹانک کے جنڈولا بازار میں داخل ہو گیا. بلوچستان میں بھی بارشوں سے تباہی، چمن میں تیز ہوا اور بارش کے باعث سولر پینل اور چھتیں اڑ گئیں. جعفر آباد میں سڑکیں زیر آب آ گئیں، بجلی کی فیڈرز ٹرپ کر گئے. جوب میں موسلادھار بارش کے بعد نشیبی علاقے زیر آب، نصیر آباد کے مختلف علاقوں میں بھی بارش کا سلسلہ جاری. اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش. رحیم یار خان، ساہیوال، خانیوال، ڈی جی خان، اوٹ شریف، ملکوال میں بادل جم کر برسے. فیصل آباد کے ملت روڈ، شیخوپورہ روڈ پر پانی جمع ہو گیا. کوٹ ادو میں موسلادھار بارش، پانی پولیس اسٹیشن، میونسپل آفس اور اسپتالوں میں داخل ہو گیا. سڑکیں بھی ڈوب گئی. بھکر اور گردونواہ میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب. مونسون بارشوں کے پیش نظر وزیر اعلیٰ پنجاب نے متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی. کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. جیکب آباد کے علاقے ٹھل، عمرکوٹ اور گردونواہ میں بارش ہوئی. فیصل آباد میں بارش کے باعث 3 چھتیں گرنے سے 4 افراد جاں بحق، 3 زخمی. خدمت میں کمرے کی چھت گرنے سے 3 مزدور جاں بحق، 1 زخمی ہوا. برالا میں گھر کی چھت گرنے سے خاتون جاں بحق ہو گئی. لوئر دی روسکی میں 2 بچے برساتی نالے میں ڈوب کر جاں بحق. ظفروال کے قریب ٹک ٹاک بناتے ہوئے نالا ڈیک میں 3 نوجوان ڈوب گئے، 2 جاں بحق، 1 کی تلاش جاری. تقریباً 3 ماہ کے بعد خان صاحب سے ملاقات ہوئی، تمام غلط فہمیاں دور ہو گئی ہے. جو بھی مسئلے مسائل تھے میرے منہ سے ان لوگوں کے لیے اب کوئی بات نہیں سنی. خان نے واضح پیغام دیا ہے، کوئی گروپنگ منظور نہیں ہے. غلط فہمیاں، گلے شکوے دور. آج سے ہم شیر و شکر ہو گئے. شیر افضل مروت کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد گفتگو. کہا بانی کے کہنے پر پارٹی رہنماؤں سے اختلافات ختم کر رہا ہوں. رہنماؤں سے متعلق اب کوئی بیان نہیں دوں گا. میں نے بانی سے ہاتھ ملایا، انہوں نے گلے لگایا. ویسے گوہر کے سامنے 22 اگست کے جلسے کی ذمہ داری سونپی. اب جلسوں کی حکمت عملی ہم بنائیں گے.
अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात। नैब के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर आज भी जरह मुकम्मल न हो सकी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला ने नई दरखास्त दायर कर दी, जिसमें कहा गया है अदालत ने नैब की बोर्ड मीटिंग से मुतालिक दरखास्त खारिज की, उसको चैलेंज किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 19 अगस्त को समात है, आज की समात मुलतवी की जाए। बानी पीटीआई की हमशीरा अरीमा खान का कहना है अगले हफ्ते ये बानी पीटीआई को सजा सुना देंगे। जिन जिन के इस केस में नाम है उनको भी तलब किया जाए। हमारे वकला को आज भी ताखीर से अडियाला जेल जाने दिया गया। सीनियर कायदीन ने सिस्टम का हिस्सा बनकर काली भेड़ों को बेनकाब करने का मशवरा दिया था, इसीलिए सेक्रेटरी CNW से ताल्लुकात बढ़ाना शुरू किए। मई और जून में 6 अरब 87 करोड़ के फंड्स जारी किए गए। फंड्स की रिलीज पर 10 से 20% कमीशन की इत्तलात मिली। सेक्रेटरी ने 3 करोड़ की पेशकश की, इनकार पर रकम 5 करोड़ कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर शकील खान का तहकीकाती कमेटी को बयान, कहा सेक्रेटरी के मुताबिक 20 करोड़ रुपए मशर यानी वजीर आला को पहुंचाए गए। 10 करोड़ वजीर आला ने दीगर मुख्तदर हलकों को देने के नाम पर लिए। 3.5 करोड़ रुपए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, 2.5 करोड़ सेक्रेटरी खजाना को दिए। के जितनी टैक्स कलेक्शन है और रेवेन्यू कलेक्शन है उसका मोर देन 95-96% कराची से होता है, और उस पर हाल ये है सिंध हुकूमत का कि रिलीफ देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जब पंजाब में वो 14 रुपए चले सिंबॉलिक सही वो कर सकते हैं, तो सिंध में ये काम क्यों नहीं हो सकता? पूरे पाकिस्तान को रिलीफ मिलना चाहिए, खैरात नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए। हक चाहिए, खैरात नहीं। पूरे मुल्क में बिजली की कीमत कम की जाए। जो मईशत का पहिया चला रहे हैं आपके पास, उनके लिए कुछ भी नहीं। जब पंजाब में बिजली की कीमत कम हो सकती है तो सिंध में क्यों नहीं? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत से मुआहदे की तमाम शर्तों पर अमल कराएंगे। काउंटडाउन जारी है, साथ ही मुतहरक भी रहेंगे। 28 अगस्त को महंगाई के खिलाफ मुल्क गीर हड़ताल करेंगे। महंगी बिजली और IPPs के खिलाफ पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का पाकपत्तन में एहतजाज। IPPs के पुतले नजर आतिश कर दिए। किसान इत्तेहाद का पंजाब भर में हफ्तावार एहतजाज का ऐलान। खालिद महमूद खोकर कहते हैं किसान अपना माल बेचकर भी बिजली के बिल अदा नहीं कर पा रहे। पंजाब में तलबा को ई-बाइक्स की फराहमी जारी है। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान कहते हैं तलबा की दिलचस्पी को देखते हुए वजीर आला ने ई-बाइक्स कोटा में इजाफा किया। ई-बाइक स्कीम में तलबा के लिए मजीद आसानियां पैदा कर रहे हैं। और मोदी सरकार भारत में बढ़ते हुए ज्यादती के वाकयात की रोकथाम में नाकाम। ज्यादती के केसेस में इजाफे के बायस खवातीन अदम तहफ्फुज का शिकार। कोलकाता में डॉक्टर को ज्यादती के बाद कत्ल पर आज भारत भर में डॉक्टर्स की हड़ताल। पुलिस ने एहतजाज करने वाले 1500 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। रहनुमा पीपुल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां जारी हैं, अकलियतें भी महफूज नहीं। मोदी हुकूमत कब तक ऐसे वाकयात पर पर्दा डालेगी? मौजूदा हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता, ये अपने खात्मे की तरफ बढ़ रही है। साबिक वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा हुक्मरान डिलीवर नहीं कर पा रहे, उनके रहने का कोई जवाब नहीं। शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं, सिर्फ वजारत उज़्मा का बैज लगाया हुआ है। इलेक्शन से पहले तमाम सियासी जमातों को शफाफ इंतखाबात के लिए एजेंडा बनाना होगा। हुकूमत अगर अदालत से और अदालत अगर इंसाफ से लड़ेगी तो एनार्की पैदा होगी। ये अगर किसी तरमीम से अदालतों पर असरअंदाज होंगे तो मुल्क को नुकसान होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने इंटरनेट में खलल के खिलाफ दरखास्त की समाअत का महफूज फैसला जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत, वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और PTA से जवाब तलब। अदालत ने कहा आइंदा समाअत पर तमाम फरीकैन का एक एक नुमाइंदा हाजिर हो। दरखास्त में कहा गया है पाकिस्तान में नामालूम वजूहात की बिना पर इंटरनेट को सुस्त कर दिया गया। IT से वाबस्ता कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। अदालत हुकूमत को पाबंद करे कि मुस्तकबिल में इंटरनेट को शट डाउन न किया जाए। अदालत ने समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी। बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में सैलाबी रेले से जलालपुर भटिया के नवाही देहात ज़ेरे आब।
دریائے چناب میں 24 گھنٹے میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت، کہا ڈی جی خان میں کوہ سلیمان کے علاقوں میں پیش کی حفاظتی اقدامات کیے جائیں، متاثرہ علاقوں سے مکینوں مال مویشی کو بروقت محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے محکمہ ہیلتھ کو انسداد پولیو مہم کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کر دی۔ مراد علی شاہ نے کہا پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کراچی کے بیشتر علاقے پولیو وائرس میں ہائی رسک پر ہیں۔ مہم میں والدین اور سرپرست مکمل تعاون کریں۔ انکار پر والدین کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ہم سب کا فرض ہے اپنے بچوں کو ایک صحت مند معاشرہ اور خوشحال مستقبل فراہم کریں۔ پاکستان پوسٹ نے امریکہ کے لیے پارسلز کی سروسز بحال کر دی۔ جون سے مختلف ایئرپورٹس پر پڑے پارسلز کو امریکہ بھجوا دیا گیا۔ نئے پارسلز کی بکنگ بھی جاری۔ ای سیلرز اور ایکسپورٹرز نے پارسل کی بحالی پر اظہار تشکر کیا۔ کراچی میں کرنٹ لگنے سے جاں بحق شخص کی بیٹی کا کہ الیکٹرک پر 3 کروڑ ہر جانے کا دعویٰ۔ موقف اپنایا۔ لانڈھی مجید کالونی میں والد کو سڑک پر جمع پانی میں تار گرنے سے کرنٹ لگا۔ والد کی موت کے الیکٹرک کی نااہلی کے باعث ہوئی۔ پولیس مقدمہ درج نہیں کر رہی۔ گلزار 6 بچوں کا باپ اور گھر کا واحد کفیل تھا۔ پی سی بی نے اے آئی وائی کمیونیکیشنز اور ٹاور اسپورٹ سے نشریاتی حقوق کا معاہدہ خوشائند قرار دے دیا۔ چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر کا کہنا ہے اے آئی وائی اور ٹاور اسپورٹس کے کنسورشیم کو پاکستان ریجن کے نشریاتی حقوق ملنا خوشائند ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ اگلے 2 برس میں ٹاپ ٹیموں کی میزبانی کرنے والے ہیں۔ اے آئی وائی کمیونیکیشنز کے بانی اور سی ای او سلمان اقبال نے کہا ہمارا عزم ہے کھیلوں کے بہترین ایونٹس لوگوں کی اسکرین پر لائیں۔ شائقین 2024 سے 26 تک تمام ہوم سیریز اے اسپورٹس اور 10 اسپورٹس پر دیکھ سکیں گے۔ جاپان میں طوفان ایمپل سے نظام زندگی شدید متاثر۔ ٹوکیو میں طوفانی ہوا کے ساتھ بارش۔ طوفان کے خطرے کے باعث سینکڑوں پروازیں منسوخ۔ 2000 افراد بجلی سے محروم۔ بلیٹ ٹرین سروس بھی رک گئی۔ 19,000 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ ترکی کی پارلیمنٹ میں ہنگامہ رائے۔ اراکین پارلیمنٹ گتھم گتھا۔ حکومتی اراکین نے تنقید کرنے پر اپوزیشن رکن کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ ایک دوسرے پر لاتوں اور گھوسوں کی بارش کر دی۔ جھگڑے میں کئی اراکین زخمی ہوئے۔ سنسناٹی اوپن ٹینس سے ومبلڈن چیمپئن کی چھٹی۔ کارلوس الکاراز کو اپسٹ شکست کا سامنا۔ فرانسیسی حریف موفیز نے اعصاب شکنی مقابلے میں 2-1 سے میدان مارا۔ اور ماضی کی معروف اداکارہ شبنم آج اپنی سالگرہ منا رہی ہیں۔ پاکستان فلم انڈسٹری پر کئی دہائیوں تک راج کرنے والی اداکارہ شبنم نے آئینہ، شمع اور پروانہ، درشن اور اندلیب جیسی کئی سپر ہٹ فلموں میں کام کیا۔